اس ماڑی کمبوش علاقے دے اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دا ذکر کس انداز دے نال تے کردے نے ذکر نبی دا ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیا رہنا۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو ہمارے بزرگ فرماتے زبان کو بند کر لو، تمہاری کیا اوقات ہے کسی صحابی کی تعریف کرو؟ صحابہ کا مقام تو خود رب ذوالجلال نے بیان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا۔ حیاتی کہتے ہیں زندگی نے، شاعر نے لکھا ہے کہ زندگی دا کوئی معیار ہونا چاہیے نا۔
ایویں بے رخی تے زندگی نہیں گزارنی. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. مل کے سارے بولے اللہ دے حبیب نال، اللہ دے حبیب نال. میں اینی دوروں چل کے آیا لاہوروں، تقریباً اسی 1 بجے اتوں نکلے ہیں تے اتنا لمبا سفر کیتا ہے، اور راتی بھی الحمدللہ محفل سی، تقریباً 12:30-1 بجے راتی واپس آیا. اس تو بعد الحمدللہ نماز فجر با جماعت ادا کرائی، پھر اس تو بعد بچے کو تعلیم دیتی، پھر مدرسے دے اندر درس نظامی عالم کورس جڑے بچے کرتے ہیں انہوں نے پڑھا کے فوراً میں اتوں نکلے ہاں. تو اینی ٹائم دی پابندی اور سارے معاملات کے بعد میں ترو تازہ بیٹھا ہوا. تو تسی تو ماشاءاللہ ویسے ہی کچھ گھنٹے اتنے بیٹھے ہو، تو یہ سب کو معلوم ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی اسی منا رہے ہیں. تو اگر 15 دن نہیں تو کم از کم 15 گھنٹے تے حضور دا ذکر کرنا چاہیے ہے نا. جس نبی نے 63 سال ساڑھے واسطے دعاواں کیتیاں، کرم نوازیاں فرمائیاں، تے اس نبی دے واسطے 15 گھنٹے کٹنے چاہیے نہیں کہ نہیں کٹنے چاہیے؟ 15 گھنٹے ویسے محفل ہوندی نہیں، پریشان نہ ہو تو میرے نال مل کے پڑھو، ذوق تازہ ہو جائے گا. بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. مر جانا ہے، قبر وچ جانا ہے، کوئی چھڑان والا کوئی نہیں، کوئی سنگی ساتھی کوئی نہیں، کوئی ہوتے دوست کم کسی نے نہیں آنا. اندھیری کوٹ لیے پوچھو کہ کون کم آئے گا، میں ایک کوئی کہاں کہ بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال. مسجد سجان دا، لائٹا لگان دا، ساؤنڈ لگان دا مقصد کی ہے؟ میں تھے بیان کرنے واسطے آیا. مقصد کی ہے یک زبانوں کے اے ہوئی صدائے کی، کوئی نہ پیسے دا مطلب ہے، نہ کوئی مال دا مطلب ہے، نہ کوئی اور وقار دا مطلب ہے، بس مطلب ہے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. سانو دسیا اے یار غار نے، سانو دسیا اے یار غار نے، کی سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. پوچھو کہ پیار کرنے کا مقصد کی ہے، مطلب کی ہے؟ میں کہنا آؤ میدان معاشر لگا ہوئے گا، نفس و نفس دا عالم ہوئے گا. انبیاء بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور طرف چلے جاؤ، جاؤ کسی اور طرف چلے جاؤ. بڑی بڑی عظمت آتے شانہ والے نبی جلیل القدر جناب آدم صفی اللہ بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. نوح نجی اللہ بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری. جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری. جناب اسماعیل بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری. جناب یوسف بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان کے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری. لیکن فقط ذات تیرے اور میرے نبی دیے کل بروز حشر میں میرے مصطفیٰ فرمان کے انا لہا
انا لہا انا لہا۔ اے میرے امتیوں نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، میں تاڑے واسطے ہاں، میں تاڑے واسطے ہاں۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ بولو جی والا بولو یار، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اور حضرت صدیق دی اے ہوئی تمنا سی، یار دے میزار نال میزار ہونا چاہیدا، یار دے میزار نال میزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ قسم رب ذوالجلال دی، جڑا بھی میرے مصطفیٰ نال محبت کردا ہے، میرے مصطفیٰ نال پیار کردا ہے، میرے مصطفیٰ دے نال دل و جان تو محبت کردا ہے، یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، اس محبت دا مول میرے آقا ضرور پان گے۔ آؤ میرے کلو پوچھو، میں کوئی دور دی گل نہیں کردا، میں کوئی یہ نہیں کہندا 1400 سال پہلے، میں کہنا آؤ چند سال پہلے زمانہ کی سی، ایک استاد جو میرے نبی دی شان دے اندر بے ادبی کردا ہے، گستاخی کردا ہے، ایک عاشق رسول کھڑا ہوندا ہے جدا نام ممتاز قادری ہے، نبی دے نال وفا کر کے نبی دے نال محبت کردے ہویا اس خبیث نو واسطے جہنم کردا ہے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار دا ثبوت دیندا ہے۔ رب کائنات نے کی شان عطا فرمائی، رب کائنات نے کی مقام عطا فرمایا، بڑے بڑے جرنیل مر گئے، بڑے بڑے وزیر مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، بڑے بڑے شان شوکت والے مر گئے، لیکن جو جنازہ پنڈی دے اندر ممتاز قادری دا نکلیا، کسے مائی دا لال دا نہیں نکلیا۔ پوچھو گے گل کی سی تو سمجھ بس اتنی آندی، بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال۔ غازی علم و دین شہید کا رشتہ کی ہے، میں بھی جاننا تسی بھی جانتے ہو، بچے بچے جی زبان تے غازی علم و دین شہید کا نام ہے۔ پوچھو وجہ کی ہے، کی معاملہ ہے؟ ماں باپ دا لوگ ذکر کرنا چھوڑ دیندے نے مرن تو بعد، اپنے آباء و اجداد دا ذکر کرنا چھوڑ دیندے نے، لیکن اج انہیں سال گزر گئے نے، غازی علم دین دی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے منا من پھل پیندے نے، ہر شام و سحر ذکر ہوندا ہے۔ پوچھو گے وجہ کی ہے؟ وجہ بس اے ہوئی ہے، بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا۔ اللہ جل شانہ کہ حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید سجا حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے، تعظیم سے، محبت سے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم محتشم سامعین و حاضرین، علماء کرام اور دیگر عوام اہل سنت اور بالخصوص انتظامیہ جنہوں نے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے اور بڑے ذوق و شوق سے اس حسین بزم کو سجایا ہے، میری مراد میاں طارق عزیز صاحب اور ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ جو لاہور میں بھی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں اور مسجد کی وہاں پہ بھی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور آپ کو علم ہے یہاں پہ بھی مسجد کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ محمد نواز صاحب
جنہوں نے بڑی کوشش کی، اور آپ دیکھ لیں بڑی دیر پہلے مجھے کہا کہ ایک دن میں نے آپ کو جو ہے وہ گاؤں میں لے کے جانا ہے اور محفل کرانی ہے، اور دھوم دھام سے محفل کرانی ہے۔ بڑی دیر سے ان کے دل کی یہ تمنا تھی، اور الحمدللہ آج وہ تمنا پوری ہوئی، اور الحمدللہ آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جشن سجا ہوا ہے، گلشن آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اس گلشن میں مزید برکتیں عطا فرمائے، سب کہتے ہیں آمین۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ مستری صاحب صاحب اور محمد مظہر اور اصغر صاحب، اقبال رضی صاحب اور دیگر جو ہے نذیر چاہل صاحب، اور میں کہتا ہوں جن کے لیے ہم نے میلاد کیا ہے ان کو نام بتانے کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ خود ہی جانتے ہیں کون کون سجانے والا ہے اور کون کون اس محفل میں آنے والا ہے۔ تو میری یہ الحمدللہ دوسری حاضری اس علاقے میں ہے۔ اس سے پہلے جب ہمارے بڑے ہی شفیق اور اس علاقے کی پہچان میرے ہم نام محمد ریاض صاحب، جب ان کا وصال ہوا تھا تو ان کے چہلم پہ جو ہے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا تھا، اور تقریباً میرے خیال سال گزر گیا ہے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسی طرح یہ محبت کا سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے بیٹھیں گے، یقین سے بیٹھیں گے، ایمان سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ محفل جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کرے گی۔ کیوں کرے گی آپ پوچھیں گے، یار اتنا بڑا جو ہے وہ قاری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے جو ہے وہ اپنے رحمتوں والے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ یہاں پہ فرشتوں نے بھی پر بچھائے ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں بھی چھما چھم یہاں پہ برس رہی ہیں، اور یہ محفل انشاءاللہ جنت کا منظر پیش کرے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، محبت سے بیٹھنا ہے، حضور کی جو ہے وہ غلامی میں بیٹھنا ہے، کوئی چتراہٹ میں نہیں بیٹھنا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی امیر غریب جو بھی آتا ہے وہ سب برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی فرق تھے ختم کر دیے ہیں، اور جو رنگ کا کالا تھا لوگ جسے غلام سمجھتے تھے میرے آقا نے اسے بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، جسے لوگ ادنا سمجھتے تھے میرے مصطفیٰ نے اعلیٰ کر دیا۔ اور آج بھی محبت کا وہی معیار ہے جو عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، جو میرے آقا کی غلامی میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اگرچہ وہ زمانے کا ادنا سا کم تر سا انسان ہو میرے آقا اسے بھی عزت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ میرا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور آج اس موضوع کی اشد ضرورت بھی ہے۔ میں زیادہ تر جو ہے وہ کوئی شعر و شاعری نہیں کرتا، بس آپ کا ذوق تازہ کرنا تھا، کر لیا۔ اب میں جو باتیں کروں گا آپ نے بڑی غور سے سننی ہے۔ آپ کو اردو سمجھ آ جائے گی یا پنجابی میں گفتگو کروں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اردو تھوڑی تھوڑی اور ساتھ میں پنجابی میں بھی گفتگو کرتا ہوں۔ میرا موضوع یہ ہے محبت مصطفیٰ، اور اس کے دو پہلو ہوں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے سمیٹ کر جو ہے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ محبت مصطفیٰ کیا ہے اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، بڑا جو ہے اس پہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ محبت مصطفیٰ ہے کی چیز، اور محبت مصطفیٰ دا تقاضا کیے، یعنی حضور دی محبت ساڑھے کو منگ دی کیے، اور حضور دی غلامی دے اندر جدو بندہ آ جائے تو پھر ہونا کی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے جنہاں نے دعوے کیتے، قرآن پاک دے اندر آندا ہے کچھ لوگ کہنے لگے وقالت الیہود والنصارى، کہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا وہ بڑا اونچا انہوں نے دعویٰ کیا، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ سیدھا سادہ ترجمہ ہے یار، کہنے لگے اللہ دے اسی بڑے لاڈلے ہیں، معاذ اللہ اسی تے اللہ دے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک دی آیت ہے، میں اپنے کو نہیں بیان کر رہا،
کہنے لگے اسی اللہ دے بیٹے ہیں، اللہ دے محبوب ہیں، اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے۔ اور دوسرے مقام تے کہنے لگے اللہ تے سانو جہنم چ کدی ساڑ ہی نہیں سکدا، کیوں؟ کیونکہ اسی اللہ دے بڑے پیارے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے اے تاڈے منہ دے دعوے نے نا، یہ صرف دعوے نے، آؤ میں تانوں دسنا وا اللہ کس نو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ کس دے نال محبت کردا ہے۔ باری تعالیٰ پھر تو بتا دے کس سے تو محبت فرماتا ہے، تجھے کون پسند ہے، تو کسے اپنا محبوب بناتا ہے، محبت کا معیار کیا ہے؟ یہاں پہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ باری تعالیٰ ذرا تو بھی فرما دے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے تو پیار کرتا ہے، جن سے تو محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بھی ہم بیان فرمائیں گے اور اپنے حبیب کی زبان اقدس سے بیان فرمائیں۔ اور اونچی بات سے کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے سبحان اللہ پہ کیا ملتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے۔ لیکن جب قرآن سن کے سبحان اللہ کہی جائے تو اللہ اکبر، اللہ بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اب سنیے رب کا کلام۔ یا اللہ محبت کے دعوے کرنے والے بڑے ہیں، بڑے کہندے نے اسی اللہ دے محبوب، اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے۔ یا اللہ تو بھی ارشاد فرما دے تیرے محبوب بندے کون نے؟ فرمایا اے حبیب ذرا اپنے پیارے پیارے لب ہلاؤ، اپنے انہاں غلاماں نو ارشاد فرما دو، پوری کائنات دے لوگاں نو ارشاد فرما دو اللہ دے محبوب ہستیاں کون نے؟ یا اللہ تو فرما دے۔ اللہ فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون فرمایا حبیب ذرا اپنے پیارے پیارے لب کھولو نا اور انہوں نے ارشاد فرما دو۔ رب ذوالجلال کی ارشاد فرمانا ہے، فرمایا اگر یہ کہندے نے اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں، اللہ دے نال سانو بڑا ہی پیار ہے، پھر کرنا کی ہے؟ اے میرے باری تعالیٰ تو فرما دینا کی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تسی چاہندے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نال پہلے تو تسی دعوے کر دیو کہ ساڈے نال رب محبت کردا ہے، ساڈے نال رب محبت کردا ہے، اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہاں۔ جدوں تسی میرے محبوب دی غلامی وچ آ جاؤ گے، میرے محبوب نال محبت کرو گے، میرے محبوب نال پیار کرو گے، فرمایا تانوں دعوے کرن دی ضرورت کوئی نہیں پائے گی، تانوں اے کہن دی ضرورت کوئی نہیں پائے گی اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں، رب ساڈے نال محبت کردا ہے، بلکہ اللہ خود ہی فرمائے گا یحببکم اللہ۔ ذوالجلال خود فرمائے گا جو بھی میرے محبوب دی غلامی وچ آ گیا، میرے محبوب دی تابع فرمانی وچ آ گیا، میرے محبوب نال جنہیں بھی محبت کی تھی اللہ خود ہی اس نو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی گل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے فرمائی اے میرا محبوب ہے، میں اس دے نال محبت کرنا۔ اج کوئی وڈیرا کوئی جگیردار کسی نو اپنا یار بنا لے نا، اس دے نال محبت کرے تو او گلی گلی دے وچ دسدا پھرے گا یار فلاں ایم پی اے ایم این اے میرے نال بڑا پیار کردا ہے، میرے نال بڑی محبت کردا ہے۔ اور اگر تھوڑا جا اتے چلا جائے تو کسی وکیل نال ہو جائے، کسی وزیر نال ہو جائے، تو کسی بادشاہ نال اس نو پیار ہو جائے تو کہے گا یار میں تو جو چاہواں کروا سکنا وا، کیوں؟ بادشاہ میرے نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے۔ تے ایمان نال دسو نا جڑا سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، جڑا سارے مالکاں دا مالک ہے، جڑا حقیقی مالک ہے، جڑا ساری کائنات دا قادر ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، جڑا اس دے بارے
جو رب کائنات خود جس بندے دے بارے اے فرما دے کہ میں اس دے نال محبت کرنا، اس بندے دا عالم کی ہوئے گا۔ اگر میں اور تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا محبوب ہے، میں اس نال محبت کرنا، تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا نو اپنا لو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو آپ دے نال اس انداز نال محبت کرو، اس انداز نال محبت کرو جس طرح صحابہ کرام نے محبت کر کے مال جان سب کچھ قربان کر دیتا۔ اگر سامنے باپ بھی آتا ہے تو تلوار چلن کو غریز نہیں ہوندا، صحابہ نے پوچھا جاتا ہے صحابہ کی گل ہے، سامنے تہاڈا باپ سی، سامنے بیٹا سی، تلوار چلا کے قتل کر دیتا، ایک ہی جواب دیتا، جو ساڈے محبوب دا نہیں وہ ساڈا بھی نہیں۔ اگرچہ باپ ہے لیکن محبت مصطفیٰ سب تو پہلے، اگر دل دے اندر محبت مصطفیٰ ہے تو پھر سارے لوگاں دے نال ساڈی محبت ہے۔ اگر دل دے اندر محبت مصطفیٰ نہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ سناؤ محبت مصطفیٰ دا تقاضا کی ہے؟ محبت مصطفیٰ دا تقاضا اے آ کہ جیڑی چیز تو یار منع کر دے، جیڑی چیز تو یار منع کر دے اس نو ہاتھ لگانا تے دور دی گل ہے، اون دے قریب بھی نہیں جانا۔ ہن اللہ اور اس دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود حرام ہے، فرمایا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو نا، فرمایا ہے نا۔ اگر کوئی کہے یار میں حضور دا غلام ہاں، حضور دا امتی ہاں، حضور نال محبت کرنا اور سود دا کاروبار بھی کرے تو کیا وہ امتی کہلان دا حقدار ہے؟ میرے اللہ اور اس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود دا کاروبار کرتا ہے، فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اس دے رسول دے نال جنگ کرتا ہے۔ تو کسی دے اندر طاقت ہے کہ اللہ دے نال جنگ کر سکے؟ سارے بولو یار وڈیرے بندے بیٹھے ہو، میں تے چھوٹا جہا بچہ ہاں، تسی ماشاءاللہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہو، فیصلہ تسی کرو نا۔ میری گفتگو بڑی سادہ ہوئے گی، سمجھ بھی آئے گی کہ کوئی اللہ نال مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ ایک بدبخت آیا سی نا جس دا نام ابرا سی، انہیں کہا جی میں رب دے گھر نو گرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرانا تے دور دی گل ہے، تو میلی نظر نال ویکھتے صحیح چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے انہاں دے کولوں تیرا کام تمام کروا داں گا، انہاں دے کولوں تیرا کام ایسا تمام کراواں گا زمانے واسطے عبرت بن جائے گی۔ پھر ہویا ایسا کہ آسمان تو چھوٹے چھوٹے پرندے بالکل ننے اور انہاں دی چونج دے اندر تے قدم دے اندر تسی حساب لا لو کتنا کو چھوٹی جڑی کینکری آ جائے گی کہ ایک چڑی تو بھی چھوٹا ابابیل، اور اس دی شکل میں الحمدللہ جانور اج بھی مکے دے اندر موجود ہے۔ اور خانہ کعبہ دا میں طواف کرن گیا، یقین منو او ابابیل جانور بڑا پیارا چھوٹا جا جانور اس طرح آوے اور اس طرح کعبے دے نال آ کے چپک جاوے، پھر اس طرح آوے پھر کعبے دے نال چپک جائے۔ میں غور نال ویکھیا یار یہ چھوٹا جہا پرندہ کر کی رہا ہے، تو میرے ایمان نے اندروں آواز دیتی یہ کچھ اور نہیں کر رہا بلکہ رب ذوالجلال دے پاک گھر غلاف کعبہ دا بوسہ دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ او چھوٹے جے ابابیل کو اللہ نے کام تمام کر دیتا، تے اللہ دے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ دے حبیب فرماندے نے وہ اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کردا ہے جڑا سود دا کاروبار کردا ہے۔ سود لینا ہن یہ نہ سمجھے کہ یار قاری صاحب نو کسی نے کہا سی کہ اے سود دے اوتے تقریر کرے جے، مینوں کسی نے نہیں کیا، میں صرف محبت مصطفیٰ دا تقاضا بیان کر رہا کہ حضور دی محبت دا اینا سفر کر کے میں آیا ہاں، اور تسی بھی رات ادھی تک ایتھے بیٹھے ہو، کوئی گل تے پلے بہنی چاہیے نا کہ حضور دے میلاد دا صدقہ کچھ تے بندے دے اعمال اور کچھ تے بندے دا ٹھیک ہوے نا۔ یار میں حضور دی غلامی، میں حضور دا غلام ہاں، حضور دا امتی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی چ میلاد چ گیا سب کچھ سکھ کے آیا ہاں، وہ ایک گل ہی پلے بن لو۔ اب سود حرام ہے، اور جو سود کا کاروبار کرے، جو سود کے پیسے پکڑے،
جو سود دے لے سارے برابر کے شریک ہیں، سارے ایک جیسا گناہ ہوئے گا. انہیں نہیں کہ یار میں تے بڑا مجبور سا، میں سود تے پیسے لے لے تے مینوں تے معافی نہیں. تو نہیں مجبور سے تو کیوں لے؟ اللہ کو منگ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ گڑ گڑا کے عرض کر باری تعالیٰ کوئی کرم فرما، کوئی محنت کر، اللہ تینوں دے دے گا. اندر تے بھروسہ تے رکھ، توکل تے رکھ، اللہ دیکھی تینوں کس طرح دیندا ہے. فتوکل علی اللہ فہو حسبک. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے مجھ پہ بھروسہ کر لیا میں اس کے لیے کافی ہوں. تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے پیچھے اور کیا چاہیے. ایک دفعہ اللہ سے مانگ تو صحیح، اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر. اگر تجھے زیارت ضرورت تھی تو اللہ سے مانگ، اس کی بارگاہ میں دعا کر. اور پھر چلو وہ تو مجبور تھا، وہ مجبور سی بندہ، لیکن دین والے نے شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے. یار میں ان کی مجبوری تو کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک غریب بندہ میرے کو آیا ہے، فریاد کر رہا ہے تو میں ان سوتے پیسے دے رہے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. محبت مصطفیٰ دا تقاضا ہے یا کہ جس چیز تو رب اور اس دے رسول نے منع کر دیتا ہے ہاتھ لگانا دور دی گل ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. شراب حرام ہے، پیے پلائے لائے سارے برابر کے شریک ہیں. اور کوئی کہے نہیں یار میں تے کاروبار کرنا سا، اور کوئی کہے نہیں یار میں نہیں پیتی، میں بھرا نو لیا کے دیتی، میں تو اپنے پیو نو لیا کے دیتی. نہیں، جو اس کے اندر شامل ہوگا سارے کے سارے شریک ہیں اور وہ جہنم میں سزا ضرور پائیں گے. پھر تیسرے نمبر پر رشوت حرام ہے. حرام ہے کہ نہیں؟ سارے بولو حرام ہے. کوئی محکمے کا بندہ بیٹھا ہوئے تو چاہے نہ بولے، لیکن سارے سادہ بندے بیٹھے ہو. رشوت حرام ہے کہ نہیں؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ابھی میں نے تقریر کا آغاز نہیں کیا، ابھی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لین والا، رشوت دین والا دونوں جہنمی. ہوں تسی کہو گے یار قاری صاحب کی کریے، اس تو بغیر گزارا ہی نہیں. ایتھے ہر بندہ ہی آپس چودھری بنے ہیں کہ رشوت تو بغیر کام. ہسپتال بھی چلے جاؤ نا تو جلدی باری نہیں آ رہی تو گارڈ باہر کھڑا ہوتا ہے، 100 روپیہ دی مٹھی سے دو، پیچھے لمبی لائن لگی، ہاتھ پھڑ کے تہاڈا اندر ڈاکٹر کو لے جائے گا. یہ کیا ہے؟ رشوت ہے. اور کوئی کام نہیں ہو رہا، تھانے میں گئے، کچہری میں گئے، اس کی مٹھی میں پیسے دے دیے. کیا کیا؟ تمہارا کام جلدی ہو جائے گا. کیا یہ رشوت ہے؟ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں یہ چیزیں گنواتا جاؤں گا، وقت بیت جائے گا، لیکن میں بس یہاں پہ اختتام کر کے آگے گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ جس چیز سے یار منع کرے اس کو ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا. جے سونا جان منگے تے دے دینی، جے سونا جان منگے تے دے دینی، مر جامی پر بولی نہ. اگر حبیب کی رضا اس میں ہے نا کہ جان دے دو، پھر سوچنا نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں گا. نہیں، اگر یار کی رضا اس میں ہے نا تو پھر سب کچھ قربان کر دو. صحابی رسول تھے اور صحابہ کے جہاں پہ قدم لگے ہیں نا، جہاں پہ قدم لگے ہیں، اب عقیدہ سنیے گا، جہاں پہ صحابہ کرام کے قدم لگے ہیں، صحابہ کے مقام کو پہنچنا دور کی بات ہے. جہاں پہ قدم لگے، قدم کے نیچے جو دھول ہے، مٹی ہے، زمانے کے غوث قطب ابدال اس مٹی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو کسی صحابی کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جب ایک صحابی کے لگنے والی قدم کے دھول کے برابر غوث و قطب ابدال نہیں ہو سکتے تو پھر میرے مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے میرے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے میرے نبی کا شان اور مقام اور مرتبہ جو رب نے بلند کیا ہے، ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی کہیں آگے جا کے شروع ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، آج کئیوں کو جو ہے وہ جیسے فصلہ میں کیڑا لگتا ہے نا، اس طرح کئیوں دے عقیدے میں بھی کیڑا لگ گیا ہے، کالا کیڑا لگ گیا ہے، وہ فصلہ تباہ کری جا رہے ہیں، بندے دے عقیدے تباہ کری جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ سارے بولے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے پلمبران دے شاگرد یہ وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نا جب صحابی کا نام آ جائے
تو زبان تمہاری بند ہو جانی چاہیے. اگر تعریف نہیں کر سکتے تو ہمارے بزرگ فرماتے زبان کو بند کر لو. تمہاری کیا اوقات ہے کسی صحابی کی تعریف کرو؟ صحابہ کا مقام تو خود رب ذوالجلال نے بیان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے. تو یہ عقیدہ کہ ہن فصلاں تباہ ہو رہی ہیں نے، بندے دے عقیدے بھی تباہ ہو رہے ہیں. اللہ کرے ساڈیاں فصلاں بھی سلامت و سلامت ہو جان تے ساڈے عقیدے بھی سلامت ہو جان. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسی نے پوچھا حضور دسو کہ جناب عمر بن عبد العزیز جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ یعنی وہ دونوں میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کا مقابلہ کروانا چاہتا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز وہ ہیں کہ جب آپ کا زمانہ حکومت تھا بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتا تھا. شیر کی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوتی تھی بکری کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے. اور ایک دن ہوا بھیڑیا بکری پکڑ کے لے جا رہا تھا. کسی نے کہا بتاؤ کیا عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے ہیں؟ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا آج یہ ناانصافی زمین پر اگر ہو رہی ہے تو ثبوت دیتی ہے کہ اگر آج عمر بن عبد العزیز زندہ ہوتے تو کبھی یہ ناانصافی زمین پہ نہ ہوتی. کیونکہ نسل سے تھے حضرت عمر فاروق کی کہ جو زمین پہ کوڑا مارے تو زلزلہ روک دیتی ہے. ان کی نسل سے تھے، ان کے خاندان سے تھے. پوچھا بتاؤ اتنی بڑی شان تھی، کیا عمر بن عبد العزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بڑا پیارا جواب دیتا اور سانو عقیدہ دس دیتا. اے لوگو صحابہ دے بارے عقیدہ کی رکھنا ہے. حالانکہ حضرت عمر بن عبد العزیز دا قریب دا زمانہ ہے صحابہ دے، لیکن فرمایا سنو حضرت عمر بن خطاب کے یہ نسل سے جو عمر بن عبد العزیز ہیں، اب ان کے اور ان کے درمیان تم کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا سنو حضرت امیر معاویہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا جب وہ جہاد میں جاتے تھے سواری پہ بیٹھ کر جاتے تھے. فرمایا جب سواری پہ بیٹھتے تھے سواری کا جہاں پہ قدم لگتا تھا فرمایا وہاں سے مٹی اٹھتی تھی. وہ مٹی اٹھ کر جو ہے حضرت امیر معاویہ کے جو ہے وہ گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی. فرمایا عمر بن عبد العزیز اتنی شان والے اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جناب امیر معاویہ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، تاجدار ختم نبوت. ہر صحابی نبی بولے بولے ہر صحابی ہاتھ اٹھا کے بولے جنتی جنتی. سارا عقیدہ ہے نا یار، سارے صحابی حضور کے جنتی نہیں. بولو ہر صحابی ہے نبی، صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھ رہے انہاں دے پھڑ کے اٹھا دو، کوئی گل ہر نہیں. صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی قسم ہے رب ذوالجلال دی. اج دا اے ہاتھ اٹھیا، اے اج دا اے ہاتھ اٹھیا، اے رائے گاہ نہیں جے جانا. کل جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہوئے نا تو حضور نے پوچھیا کہ دسو میرے صحابہ نال کنی وفا کیتی سی، کنی محبت کیتی سی؟ تے عرض کریں گے یا رسول اللہ اسی تے ہر محفل چی ہاتھ چک کے اعلان کرنے سے ہر صحابی نبی. حضرت امیر معاویہ بولے جنتی جنتی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضی شیر خدا. حضور کی آل بھی جنتی ہے، حضور کے صحابہ بھی جنتی ہے. کتنا سونا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا سچا عقیدہ ہے ہمارا. الحمدللہ نہ تو حضور کی آل کے منکر ہیں نہ حضور کے صحابہ کے منکر ہیں. ہم ان کے کسی معاملے کو نہیں چھیڑتے. جو معاملات ہوئے یار دسو نا، ایک گھر دے اندر دو بھائی لڑ پیندے نے جڑے ایک ماں دے جائے نے، ایک پیو دی نسل نے.
ایک گھر دے وچ دو بھرا لڑ پیندے نے تو صحابہ کرام دے اگر جڑے معاملات ہوئے نے تو کی ضرورت ہے انہاں نوں کھولن دی بیان کرن دی انہاں دے معاملات نے تسی صرف میرے محبوب دے غلاماں دی شان بیان کرو صحابہ دا مقام بیان کرو تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے یار منع کرے قریب جانا اس کے نہیں ہے ہاتھ تک نہیں لگانا ایک صحابی رسول بڑی شان والے ہیں صحابہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ انگوٹھیاں اور سونے کی جو ہے وہ چینیں گلے میں ڈال لیتے ہیں ہاتھوں میں بھی کئی نوجوان جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور کئی تے ماشاءاللہ اگوں واہ ہی حدوں لگے ہوندے نے نا وہ کہندے نے یار سانوں اپنی بڈیاں ویکھ ویکھ کے نا بڑا چاہ ہے اسی بھی عورتاں بنی کناں دے وچ ہاں کان مڑا کے تے ٹوپس پا لے جی یار بڈی سونی لگدی تے میں بھی کیا سونا یہ حضور دا غلام دی یہ شان نہیں ہے کہ کاناں چ جڑا نا تسی سوراخ کرا کے تے اوتھے جڑا ٹوپس پاندے کانٹے پاندے پھر نہیں یہ عورت دا کام ہے عورت نو اللہ نے زینت دیتی ہے تو اج بھی کئی لوگ بڑا جی سونا پا لے یہ کر لے نہیں میرے محبوب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ہاتھ لگانا دور کی بات ہے قریب تک نہیں جانا اب صحابی رسول ہیں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو جو ہے اشارہ فرمایا پھینکنے کا اور اتروا کر انگوٹھی کو ایسے پھینک دیا جب انگوٹھی کو پھینکا نا تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد سے اپنی مجلس سے تشریف فرما ہوئے چلے گئے میری طرف دیکھیں چلے گئے نا تو صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ حضور چلے گئے بوٹی چکو تے پالو یا نفع اس تو حاصل کرو پانی نہیں تو چلو کم از کم اس تو نفع ہی حاصل کر لو کہ بیچ دو بازار جا کے لیکن صحابہ دا عقیدہ دیکھو آئے تے اسی بڑے بڑے پٹھے کام کرنے ہیں حضور دا غلام بھی کہنے حضور دے امتی میں اور سارے کام بھی کیتی جانے ہیں لیکن صحابہ نے دیکھو مصطفیٰ نے جس چیز تو منع کیتا تے کس طرح منع ہوئے اب حدیث پاک دے الفاظ نے وہ صحابی نے کیا کہ ایسا کرو کہ انگوٹھی اٹھا لو آپ فرمانے لگے کہا قال واللہ کہا قسم رب ذوالجلال کی لا آخذو ابدا کہا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا کہا یار اگر اس میں راضی ہے کہ ہم یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیں تو ہم نے وہ کام چھوڑ دیا اگر محبوب کی رضا اس میں ہے یہ کام ہم کریں تو وہ اگر زمانہ ہمیں لاکھ کوششیں کرے ہم کر کے دکھائیں گے کہا میرا مصطفیٰ اگر اشارہ کرے یہ انگوٹھیاں کیا ہیں اگر ہمیں جان بھی حضور کے نام پہ قربان کرنی پڑے گی تو ہم گریز نہیں کریں گے اور یہی کریں گے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر ہی وارا کروں میں اللہ اکبر انگوٹھی کو ہاتھ تک نہیں لگا ایڈی مہنگی سونے دی انگوٹھی جائے جہنم چپاڑ چ جائے جے میرا یار ناراض ہے جے میرا محبوب ناراض ہے تو مینوں کی ضرورت ہے اس انگوٹھی نو پھڑن دی آئیے دوسرے صحابی سنن ابی داؤد شریف دی حدیث ہے بڑا سونا گھر بنایا 2 منزلہ ایک دن حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تے آپ نے ایسے نظر اٹھائی فرمایا یہ کس کا گھر ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں جو ہے آپ کا صحابی اس کا گھر ہے میرے آقا چلے گئے جب اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور وہ بندہ آیا آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو السلام علیکم حضور نے ایسے پھر اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میرے آقا نے پھر اب ظاہری سی بات ہے میں تم نہیں تھے صحابہ کی تو جان نکل جاتی تھی اگر وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیتے تھے تمہیں نہیں پتا محبوب کی ناراضگی کیا معنی رکھتی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو کس کا معنی مطلب کیا ہے رب کی رحمتیں ناراض ہو جاتی ہیں رب کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے اب جب رخ زیبا پھیرا صحابی سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں
اپنے یار بیلیوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے بتاؤ کیا ماجرا ہے، حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جو تیرا گھر ہے نا، میرے آقا وہاں پہ نکلے تھے اور آپ نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کس کا گھر ہے، ہم نے بتایا آپ کا گھر ہے۔ فرمایا اچھا اس گھر کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے؟ کہا ہاں اس گھر کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ کہا اچھا، چلے گئے۔ جب چلے گئے نا، کچھ عرصہ گزرا، میرے آقا پھر مدینہ شریف کی گلیوں سے نکلے اور آپ سیر فرماتے ہوئے، کتنی خوش نصیب تھی وہ گلیاں جہاں پہ رب کا پیارا محبوب چلتا پھرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب گلی میں نکلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ دو منزلہ گھر ہوتا ہے، میرے آقا نظر اٹھاتے ہیں، گھر زمین بوس ہوا ہوتا ہے، گھر وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے پوچھا وہ گھر کہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے بے رخی کا مظاہرہ فرمایا تھا، اس صحابی نے کہا یار جس میں ناراض ہوتا ہے، اگر میرے ہزاروں گھر بھی ہوں، اگر حبیب ناراض ہو جائیں، مہنگے گھر بھی ہوں، مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر ضرورت ہے تو محبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ پنجابی دا شاعر ہے، چس آ جائے گی، بڑا پیارا شعر لکھیا، وہ کہندے نے اے تن میرا جے چشمہ جے کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دیوان پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیر سونے دے آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں لکھ لکھ شکر منا۔ کہا یار اس میں ناراض ہے تو مجھے اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، 2 منزلہ گھر زمین کے برابر کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں نہ برابر کیا؟ تو یہی جواب تھا کہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ یار جس سے ناراض ہو جائے، قریب جانا دور کی بات ہے، اس کو ہاتھ لگانا دور کی بات ہے۔ کہا اگرچہ میرا گھر تھا، میں اس میں بستا تھا، میرے بچے رہتے تھے، لیکن یار ناراض ہو گیا تو جس گھر کی وجہ سے محبوب ناراض ہو جائے ہم تو وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھر زمین سے ہی ختم کر دیا کہ یار دوبارہ گزرے تو کہیں پھر نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظر نہ آویں، او جنت میری کیڑے لیکھے جتھے تو نظر نہ آویں، تے او دوزخ میرے لئے لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں۔ کہ جنت میں سکون میں کیا فائدہ کہ اگر یار ہی ناراض ہے، اگر یار کی محبت اور یار کی رضا اس میں ہے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ آئے آپ کہیں یار یہ قاری صاحب نے کیسی بات کر دی؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، آج تیری محبت میری محبت اور ہے۔ رب تعالیٰ محبت بیان کرتا ہے کہ محبت ایمان والوں کی اللہ سے کیسی ہے، اللہ کے حبیب سے کیسی محبت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مفسرین نے فرمایا ہے کہ
جو بتوں کے پجاری ہے نا، بتاں دے نال محبت کردے نے، بتاں دی عبادت کردے نے، اللہ تعالیٰ بتاں نو پٹھا کر کے جہنم چ سٹے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تسی بھی جہنم دے وچ جاؤ، کہنے گے نا نا باری تعالیٰ اسی جہنم چ نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا تسی تے بڑا انہاں نال پیار کردے سی، مینوں چھڈ کے انہاں نو شریک بنایا سی، بڑی عبادت کردے سی، جاؤ کیوں نہیں جاندے؟ نہیں یا اللہ نہیں جاواں گے، انہاں نے سانو گمراہ کیتا سی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اینی محبت سی تہاڈی، بس اینی محبت سی تہاڈی کہ تسی اپنے محبوب دے پیچھے نہیں جا رہے، جتھے تہاڈا محبوب جا رہا جاؤ تسی بھی اوتھے جاؤ۔ نہیں باری تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تانوں دسنا محبت کی ہوندی۔ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ندا دے گا، آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے آ جائے۔ ایڈی ٹھلی سبحان اللہ۔ یار اللہ کرے اسی بھی انہاں لوگاں وچ ہوئیے کہ کل قیامت والے دن رب فرمائے جیڑے میرے نال محبت کردے نے آ جان، تے اسی بھی اللہ دی یہ آواز سندے ہوئے پہنچ جائی۔ اللہ فرمائے گا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ ندا ہوگی نا تو ایک مجمع جمع ہو کر اللہ کی اس ندا پہ پکار پہ حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر آئے ہوں گے ایک پل بھی نہیں سوچیں گے، وجد کرتے ہوئے جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم جہنم میں کود جائیں تو ہمیں کیا ہے؟ اگر یار ہم پہ اس بات میں راضی ہے تو وہ جہنم میں ہمارے بال بھی جلنے نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا لوگوں دیکھو یہ وہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتی ہے محبت کہ تم تو صرف محبت کے دعوے کرتے ہو نا، ہم محبت کرتے ہیں، ہم نے بتوں سے محبت کی، کہا دیکھو یہ محبت اصل۔ اب محبت مصطفیٰ، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ مجھے پتہ لگ رہا ہے تھکنے پہ آ گئے ہیں، اب گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اب محبت مصطفیٰ دیکھیں کیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جب ان کا آخری وقت تھا نا، ان کو تختہ دھار پہ لٹکایا جانا تھا، پھانسی دی جانی تھی، کفار نے ان کو جو ہے وہ قید کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا خبیب بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اگر تیری میری خواہش ہوتی تو ہم کہتے یار یہ ہو جائے، میرے بچیاں کا کوئی بندوبست ہو جائے، میرے بچیاں دے واسطے کوئی ذریعہ معاش بن جائے۔ خبیب 10 کفار جمع نے، مجمع لگا ہوا ہے، تختہ دار اور پھانسی دا آرڈر ہونا ہے، خبیب نو شہید کر دیتا جانا ہے۔ پوچھا خبیب 10 کی آخری خواہش ہے؟ حضرت خبیب فرمانے لگے کوئی خواہش نہیں، فقط 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تختہ دار پہ ہیں، پھانسی کا آرڈر ہونے والا ہے، کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھنے چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ نے صحت بھی دی ہے، جوانیاں بھی دی ہیں، کسی نے تختہ دار پہ بھی ہمیں نہیں لٹکایا، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر میں نماز چھوڑتے ہیں۔ صحابہ نے بتا دیا نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کیا ہوتی ہے اور نماز کی پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے، صحابہ نے یہ بتائی۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہی میری خواہش ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پڑھی نا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ خبیب تم سے ایک جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا تمہیں ہم جو ہے وہ چھوٹ دے دیں گے، تمہیں جو ہے ہم آزاد کر دیں گے، اگر تم چاہو نا کہ تمہاری جگہ پر جو ہے ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں اور تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیں، تو کیا یہ بات تم پسند کرتے ہو؟ اب دیکھیے صحابی کا ایمان اور صحابی کی حضور سے محبت دیکھیے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عملی نمونہ پیش کرنا اور بات ہے۔ ایمی گل ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، انہاں دے تے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو کہا اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو لائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب صحابی کے لفظ سننا، صحابی کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے لا واللہ العظیم ما احب ان یفدینی
بشوقہ یشاقھا فی، یہ الفاظ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس صحابی کے زبان سے جو لفظ نکلے تھے ہو بہو وہی الفاظ آپ کو بھی سنائے جائیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ کہا رب ذوالجلال کی قسم ہے، لا واللہ اللہ کی قسم ہے، کہا ما احب میں یہ بات پسند نہیں کرتا، ان یفتینی بشوقہ یشاقھا فی قدمیہ، کہا میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا، اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے حبیب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے میری وجہ سے۔ کہا تم تو باتیں کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تختہ دار پہ تمہارے نبی کو لائیں، کہا نا میں تو اپنے نبی کے قدم میں کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی کو یہاں پہ لانا کیسے پسند کروں گا۔ کہا خبیب اتنی محبت کرتے ہو اپنے نبی سے، اتنا پیار کرتے ہو اپنے نبی سے، کہا ہاں اس سے زیادہ بھی کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے محبت میں اپنے آقا سے کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ کہا سنو، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، فرمایا جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے رب ذوالجلال اسے بے پناہ بڑی بڑی نوازشات سے نوازتا ہے۔ کہا اتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں سنو، کہا جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے نہ تو دل سے محبت مصطفیٰ جائے گی، نہ زبان سے میرے آقا کا نام جائے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا۔ مل کے پڑھیں کچھ تے حیاتی دا، جڑے تھک گئے نا وہ پڑھو، جڑے نہیں تھکے ہو پھر پڑھو۔ اللہ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے یار فقط تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرو، اللہ کے پیارے حبیب سے پیار کرو، تم یہ کیوں نہیں کہتے اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو؟ تم اس کے حبیب کا بار بار نام کیوں لیتے ہو؟ اور تم جو ہے اللہ کی توحید کو بیان کرو، تم بار بار اپنے حبیب کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو آئیے یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ جن کو اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ تم اپنے نبی کا نام زیادہ لیتے ہو، تو ہم اس کا علاج بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور فرمان مصطفیٰ میں بھی موجود ہے۔ رب کا پاک کلام ہے، اگر میں قرآن پاک پڑھوں اور آپ محبت سے سنیں تو اگر آپ کا جو ہے وہ ذوق بھی ہو قرآن سننے کا تو محبت سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ جو سوال کرتے ہیں نا کہ یار تم محبت مصطفیٰ کے حضور کا نام لیتے ہو، ان کے تذکرے کرتے ہو، تم اللہ کی توحید کو زیادہ نہیں بیان کرتے، تو ہم کہتے ہیں آؤ سنو رب کا کلام۔ رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع لوگوں سن لو، اے کائنات بڑے بڑے دعوے کرنے والے سن لو، جڑے کہندے نے رب دی توحید زیادہ کیوں نہیں بیان کر دے، اوندے مصطفیٰ دا نام کیوں لیندے ہو؟ اللہ فرماندا ہے اے کائنات لوگوں سن لو، جس نے میرے حبیب دی اطاعت کیتی، میرے حبیب دی پیروی کیتی، فرمایا اس نے فقط میرے حبیب دی پیروی نہیں کیتی، اس نے رب ذوالجلال دی پیروی کی۔ جس نے میرے حبیب
دا ذکر کیتا جس نے میرے حبیب نو یاد کیتا جس نے میرے محبوب دا نام لیا فرمایا فقط میرے محبوب دا نام نہیں لیا میرے محبوب دا ذکر نہیں کیتا اس نے رب ذوالجلال دا ذکر کیتا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے جنوں جنوں چنگا لگدا ہے اپنی زبان نال بس میں بات نو ختم کر رہے ہیں جنوں جنوں میرے نبی دا ذکر چنگا لگدا ہے بات اختتام اختتام تے آ گئی ہے اج سو اللہ دی مہربانی ہو جائے اللہ تاڈے تے کرم فرما دے رب ذوالجلال تانوں مدینے والے دا جلوہ عطا فرما دے جڑا جڑا ذکر مصطفیٰ کرے جڑا جڑا محبت نال ہاتھ اٹھا کے میرے آقا دا ذکر کرے اج رات نو رب ذوالجلال کرم فرما دے اج رات دی مدینے دا ٹکٹ لگ جائے سونے دا دربار میں ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے سانوں تے صرف چنگا ذکر لگدا ہے اسی اپنے نبی دا ذکر کریے اپنے نبی نو یاد کریے یار ایڈا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہو آؤ نا جناب ابو بکر تو پوچھو جناب عمر تو پوچھو جناب ابو بکر صدیق کہندے نے میرا ایمان ہے میرا وجدان ہے میری محبت ہے میرے دل دی چاہت ہے چہرہ مصطفیٰ ہوئے ابو بکر تکدا رہے حضور دا ذکر کردا رہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے سردی ہوے یا گرمی ہوے دھوپ ہوے یا چھاں ہوے بس ذکر نبی دا کر دیا رہنا پنڈ ہوے یا شہر ہوے محلہ ہوے یا گلی ہوے گھر ہوے یا گھر بار ہوے بس ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اگلے سال تک آواز آنی چاہیے ایک کنا دے وچ آواز گونجنی چاہیے یار اس علاقے وچ بیٹھ کے لاہور تو قاری صاحب آئے سن اللہ دے نبی دا ذکر کروایا سی اج بھی کنا چوں گونج بھی پیدا ہوندی ہے اج بھی کنا وچوں ذکر پیدا ہوندا ہے محبت نال تھکاوٹ دور ہو جائے حضور خوش ہو جان پوری محفل میں ہاتھ نہیں کھڑا کروایا میں اے نہیں کہا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو یا یہ کہو لیکن آخری بار یہ کہنا ہاتھ کھڑا کر کے میرے حبیب کا ذکر کرنا ہے اس انداز نال کرنا ہے مدینے میں تاجدار خوش ہو جان ساڈی صدا نکلے اتھوں گزرتی لاہور دی نگری داتا صاحب دی بارگاہ چلی جائے داتا صاحب دی بارگاہ گزرتی ہوئی بغداد سرکار غوث پاک دی بارگاہ چلے جائے غوث پاک دی بارگاہ گزرتی ہوئی کربلا محلہ وچ امام حسین دی بارگاہ وچ چلی جائے او تو جناب علی دی بارگاہ وچ چلی جائے او تو حضرت عثمان غنی دی بارگاہ وچ چلی جائے او تو جناب عمر دی بارگاہ وچ چلی جائے او تو جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ ہوندے ہوندے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کرو مل کے پڑھو ذکر نبی دا اللہ سوڑ والا دل سلامت رکھے کیا خوب چلا رہے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے مینوں بھی چنگا لگدا ہے تانوں بھی چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے لنگر آ جانا ہے بس تیار ہے بالکل ہونے مل جانا ہے روحانی طاقت راوی اپنے سینے بھر لو دل کے لنگر دینار بھر جائے گا پیٹ بھر جائے گا لیکن ذکر مصطفیٰ آج اپنے ایسے سینے بھر لو آج محبت مصطفیٰ کی ایسی شمع اپنے دل کے اندر جلا لو کہ قبر میں جاؤ مرو دے تاجا چہرہ اتنا روشن اور منور ہو جائے مصطفیٰ خود دیکھ کے کہنے میرا غلام آ گیا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے سے بہانے رل مل بہنا ایسے بہانے رل مل بہنا پوچھنا میاں تارک جی صاحب کو کیوں محفل سجائی ہوئی کہنے کے ایسے بہانے رل مل بہنا
کر دے بلکہ رب ذوالجلال خود میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے نہ کرنا پیچھے کماؤ تاکہ عاشق بھی اس محفل دے وچ جڑے جڑے بیٹھے نے سارے پتہ چل جائے جس وقت نیٹ تے ویڈیو چڑھے پتہ چل جائے نیٹ تے میرے مصطفیٰ دے غلام اس ماڑی کمبوج علاقے دے اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دا ذکر کس انداز دے نال تے کردے نے ذکر نبی دا کر ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیا رہنا لگتا ہے سے بہانے رن مل بینا چنگا لگتا ہے اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ مقبولیت کے لمحات ہیں کیونکہ آخری پہر ہے اور جب دعا مانگی جائے جس میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، ایسی محفلیں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ بڑی ہی محبت بڑی محفل ہے۔ اب درود و سلام ہوگا اور دعا ہوگی بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اور اپنے دل کی آنکھ جو ہے وہ مدینے کی طرف لگا کے یہ دعا ہم نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ یہ میلاد کی محفلیں اس علاقے میں سجتی رہیں گی اور یہاں پہ برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ یہاں پہ رب کائنات جو ہے بالخصوص اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں ہمیں زندگی بسر کرنے اور اسی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ میرا دل خوش ہو گیا ہے، لاہور سے اتنا سفر کر کے آیا تھا، تھکاوٹ اتر گئی ہے، تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ خوش رکھے، شاد باد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔